چاہے وہ ایجنسیز ہوں, چاہے آرمی ہو یا پولیٹیشین, سب نے مل کر کھایا ہے پاکستان کو, سب نے مل کے برباد کیا ہے, اور اب اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ اب گھنٹے کے حساب سے جو ہے وہ لوگوں کی حالت خراب ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ 2 ہفتے بعد ہوگی, 4 ہفتے بعد ہوگی, اب لوگوں کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے, اور پولیٹیشینز کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اپنے لگے میں کہ جی الیکشن کرا دیں, پنجاب میں کرا دیں, کے پی کے میں کرا دیں, وہ کہتے نہیں ہم نے کرانا نہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی پہلے کہہ رہے تھے آئی ایم ایف سے بات چیت چل رہی ہے, اب وہ گئے بھی نہیں ہیں بات کرنے کے لیے, اور کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا. بڑی اچھی بات ہے, آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا چاہیے, لیکن کیسے, کام کیا کریں گے؟ ٹریڈ اوپن نہیں کر رہے, بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر نہیں کر رہے, فورن منسٹر اٹھتے ہیں وہ بھی الٹی سیدھی بات بھارت کے بارے میں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو انڈیا کو فرق نہیں پڑتا, انڈیا کو آپ یہاں سے کچھ بھی کہتے ہیں, میرا خیال ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ جس پوزیشن پہ چلے گئے اکانومی وائز, وہ اس کے لیے ان کے لیے وہی بہت ہے. اور پاکستان میں پبلک کے پاس جو تھوڑی سی پبلک یعنی 20% ہوگی, اس کے پاس شاید پیسہ ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ابھی تو سر لوڈ شیڈنگ اور کیا کیا سہنا باقی ہے, ابھی تو وہ جیسے کہتے ہیں نا پارٹی شروع ہوئی ہے, تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ سبھی رسپانسیبل ہیں. تو میڈم ایسے ٹو بی فرینک, یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہم باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لاہور سے ہیں, کراچی سے ہیں, پرائمرلی تو وہ پاکستانی کہتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ لاہور کراچی کہتے ہیں, مطلب یہ میں نے بھی تھوڑا نوٹ کیا. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو لسانی تقسیم ہے, ایتھنک تقسیم ہے, یہ تھوڑی زیادہ ہے. پنجاب تھوڑا ڈومیننٹ رہتا ہے, باقی جو ہیں وہ آپس میں اس طرح گل مل شاید نہیں ہے, شاید باقیوں میں بھی اس طرح ہوگا, ڈونٹ نو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو کیوں فرق نہیں پڑتا؟ بھارت کو فرق پڑتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھارت کوئی مارچ پہ تو نہیں رہتا, ہمارے ہی بارڈر پہ ہے نا, وہ کوئی ان کو بھی فرق پڑتا ہے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ انڈیا میں بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں انریسٹ ہوگا تو انڈیا میں کیا ہوگا. انڈیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تو بارڈر ہی بند ہے. کوئی پاکستان افغانستان والا مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہاں سے 50 لاکھ بندہ پاکستان میں انٹر ہو جائے گا. تو یہ جو کوشچن ہے کہ بھارت کو فرق نہیں پڑتا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک فرق پڑے گا؟ جیسے وہ اگر کوئی مارکیٹ ڈھونڈیں گے افریقہ میں, لیٹن امریکہ میں, اور ہم اپنی مارکیٹ یورپ میں ڈھونڈیں گے, تو کیوں فرق نہیں پڑتا کہ ہماری آپس میں مارکیٹس کھل جائیں؟ تو یہ رسپانسبلٹی تو دونوں پہ شفٹ نہیں کی جانی چاہیے, نہ کہ صرف پاکستان پہ شفٹ کر دیں ہم کہ جی انہوں نے ہی یہ ٹھیک کرنا ہے, یہی قصوروار ہیں. What do you make of this particular position? نہیں سر, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارے فورن منسٹر یا ہمارے پرائم منسٹر اگر کوئی انڈیا کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس اسٹیٹمنٹ سے انڈیا کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ابھی پاکستان کی کوئی سن نہیں رہا. ویسے سنی تو پہلے بھی کبھی نہیں ہے, ورنہ تو بہت بار یونائٹڈ نیشن میں جا کے کیا کچھ کہہ کر آئے عمران خان بھی اور دوسرے لیڈر بھی. تو یہ جب بھی جاتے ہیں, چاہے یہ فوڈ شارٹیج کے اوپر بات کرنے جائیں یا انوائرمنٹ پہ بات کرنے جائیں, یا ہر جگہ جا کر آخر میں پہنچیے وہیں جاتے ہیں کشمیر میں, اس سے پتہ لگتا ہے دنیا گول ہے. تو یہ گھوم پھر کے انہوں نے کشمیر ہی آنا ہوتا ہے. اس بات کو میں کہہ رہی ہوں کہ انڈیا کو فرق نہیں پڑتا. باقی تو ظاہر ہے اگر پاکستان میں بہت زیادہ پرابلمز ہو جائیں گی ہر طرح کی, تو کیونکہ بالکل بارڈر ساتھ ہے اور ساتھ والی ہی کنٹری ہے, تو ان کو تھوڑا بہت تو فرق پڑے گا ہی, اور پڑنا بھی چاہیے. لیکن ان کو پاکستان کی ضرورت ہے نہیں اتنی زیادہ, کیونکہ اگر ہم مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں. اور بہت سی ایسی پہلے فیکٹریز تھی, وہ تو اب بند بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلے ہم بہت چیزیں, ایسا نہیں کہ کبھی ہم نے دیا نہیں, دنیا میں جو ہے پاکستان کے پروڈکٹس جایا کرتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. میرے بھائی جو ہیں وہ امریکہ سے شرٹ انہوں نے خریدی تھی, تو اس پہ تک میڈ ان پاکستان لکھا ہوا تھا, وہ انہوں نے گھر آ کے دیکھا تو وہ انہوں نے کہی تو میں وہی اٹھا لایا ہوں. تو اس قسم کا تھا, ہماری چیزیں جایا کرتی تھی, ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں. لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب کسی کو کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہے, اور ایک طرح سے کوئی سنبھالنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں یا کوئی بھی ہو. فیکٹریز بھی یہاں پہ بند ہوتی جا رہی ہیں, کمپنیز بھی بند ہوتی جا رہی ہیں, ایون جو لوکل موبائلز بنا کرتے تھے تو وہ ان کی کمپنیز بھی بند ہو گئی ہیں. تو یہاں سے ہم ایسی کیا چیز آفر کریں گے, چاہے بھارت ہو یا کوئی بھی کنٹری, اس کو کہ جو آ کے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہے یا ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے. فنڈز جو ہیں وہ بھی نہیں ہے. سعودی عرب سے انہوں نے کہا ہے تو وہ $2 بلین سنائی دے رہے ہیں, تھوڑا بہت چائنا سے لے کر آ جاتے ہیں, لیکن اس طرح سے کب تک چلے گا؟ دوسری طرف یہ ظاہر ایک شرط جو بھارت بار بار لگاتا ہے ٹیررزم روکنے کی,
اس کے اوپر ضرور یہ ہوا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات چیت چل رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ آپریشنز لانچ کریں گے، مگر اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے. خالی مطلب جا کے بغیر پیسے کے تو یہ ان کے آپریشنز بھی جو ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. دوسری طرف الیکشنز کی باتیں کی جا رہی کہ الیکشنز کروائیں تو فنڈ ادھر بھی چاہیے. تو اس وقت اور ویسے بھی اگر کوئی فائنینشلی کمزور ہو، چاہے وہ کوئی ملک ہو یا کوئی انسان ہو، انڈیویجول ہو، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی اس سے بات نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ کھڑا رہنا پسند نہیں کرتا. تو وہی حالت پاکستان کی ہے. تو میڈم آپ پھر کہاں جانا پسند کریں گی دنیا میں؟ اگر آپ جائیں گی یا آپ نے چلے تو جانا، مجھے لگ رہا ہے آپ جو ہے نا کہیں اس گول دنیا میں کہیں جا رہی ہیں، تو کہاں جائیں گی آپ؟ کہاں رہنا پسند کریں گی مستقبل؟ لیکن آپ کو کیا پاکستان یاد نہیں آئے گا جب آپ چلی جائیں گی؟ یہ پھر آپ کبھی کبھی پاکستان آئیں گی یا کہ وہیں پہ جو رہیں گی، یا کہ آپ پاکستان رہیں گی؟ کہ یہ آپ کا سیاسی بیان ہے جو آپ نے پہلے دیا ہے؟ نہیں نہیں سر، میں ابھی فی الحال تو ادھر ہی ہوں سر، میرا سیاسی بیان نہیں ہے. اور اگر کبھی جانا پڑا تو وہ پھر میں دیکھوں گی کہاں جاؤں سر. آپ کی طرح تو نہیں نا، آپ تو مطلب پہلی فرصت میں ہی دوڑ لیے. تو سر اس کے بعد آپ بیچ میں ایک دو بار آئے تھے شاید وہ فلڈ وکٹمز کو دیکھنے کے لیے، اس کے بعد پھر سر آپ بھاگ گئے. اس کے بعد سے سر ابھی تک آپ جو ہے وہ واپس نہیں آئے. یہ اور بات ہے کہ وہاں آپ یقیناً پاکستان کو مس کرتے ہوں گے، کیونکہ امریکہ میں تو وہ فیسلٹی نہیں ہے نا سر جو پاکستان میں، جہاں مرضی گاڑی پارک کر دو، جدھر مرضی کوڑا پھینک دو، جو مرضی کر لو. تو یہ والی فیسلٹی تو سر صرف پاکستان میں ہی ہے. تو جو پاکستان میں رہ کر لوگ گئے ہوتے ہیں کسی بھی دوسری کنٹری میں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی وہاں پہ کیسے ایڈجسٹ کریں. تو سر اب دیکھیں، ابھی تو فی الحال میں نے کچھ نہیں سوچا ہے، لیکن یہ کہ جب ہوگا تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن میڈم آپ کو اس بات کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، آپ کو پاکستان میں رہنا چاہیے. دیکھیں آپ کی بڑی ضرورت ہے پاکستان میں. آپ اس طرح اگر جو ہے وہ جانے لگیں، آپ تو میں کہوں گا کہ وہ جسے کہیں آخری دیوار ہیں. تو آپ بالکل. آپ نہیں سوچا کہ آپ نہیں جائیں گی تو پھر پاکستان جو ہے اس کو ایسی وائبرنٹ جو آوازیں ہیں ان کی ضرورت ہے. اور میرا نہیں خیال آپ کو اس کا یوتھ پہ بڑا جو ہے وہ نیگیٹو اثر پڑے گا. میڈم ریسنٹلی بہت سارے بچے جو ہیں وہ پاکستان سے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اسکلڈ لوگ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسکلڈ لوگ ہیں دے آر گوئنگ ٹو سینڈ بیک دا ریونیو پاکستان؟ جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ یہ 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہیں میں ان کو یہ پاکستان میں ڈالر بھیجیں گے. تو اسکلڈ لوگ باہر بھیجنا تو از گڈ. ابھی ریسنٹلی بھی کوئی حکومت کی بات چل رہی تھی کہ 10,000 یا کتنے پتہ نہیں لوگ جو ہیں وہ کہیں بھیج رہے ہیں، یا آئی تھنک کویت میں گئے ہیں، ڈاکٹرز گئے ہیں. تو isn't it good they are sending revenue؟ پاکستان کے پڑھے لکھے بچے وہاں باہر جا رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. ادھر امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر تو لائنیں لگی ہیں پوری دنیا کے لوگوں کی آنے کے لیے. تو isn't it good اگر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہاں جی ٹریول جو ہے وہ باہر جائیں، واپس بیک ہوم اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں. اور مجھے تو ایک نیا ٹرینڈ پتہ چلا ہے کہ ساری جو دنیا ہے اب دیکھیں ورک فرام ہوم ہوتا ہے نا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو بچے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں یہ ریونیو بھیجیں گے اینڈ پاکستان اور ترقی کرے گا؟ سر کیا اتنا ریونیو بھیج دیں گے کہ جس سے پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا، کیونکہ بہت سے پاکستانی باہر ہیں اور ابھی کے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہی ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے لوگ باہر جایا ہی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی جگہ سے لوگ نہیں جاتے، بھارت سے بھی لوگ جاتے ہوں گے. لیکن آپ کے خیال سے صرف یہ ریونیو بھیجنے سے پاکستان کے ایشوز سالو ہو جائیں گے؟ کہ یہاں پہ جو قرضہ چڑھا ہوا ہے، جو جولائی میں بھی ان کو ایک قسط دینی ہے وہ ہے، اس کے علاوہ جو مزید چیزیں چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں. تو سر آپ کے جیسے لوگ اگر ڈالر بھیجیں گے، جو بیٹھے ہی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ڈالر کے علاوہ کوئی کرنسی ہوتی ہی نہیں، جو ہے ہی اور بھی ڈالر بڑی جس کا کرنسی گھر ہے، ہے. بالکل ہے سر، بڑی لیکن کرنسی ڈالر سب سے بڑا ہے سر، وہ آپ کے پاس ہے نا سر. آپ تو بڑے لوگ ہیں سر، آپ کو کیا کہوں میں. تو سر آپ کے خیال سے صرف یہ کر لینے سے سر یہ حل نہیں ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے ہماری ایکسپورٹس کتنی ہے اور ہماری فارن ریمیٹنس کتنی؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے آپ کتنے بھیج رہے ہیں؟ نہیں مجھے سے چھوڑے نا، میں آئی ایم اے نہیں ون سر مین. بتائیے سر، پھر بھی سر ایک ون مین دیکھیں آرمی ہے سر آپ ہماری، آپ اکیلے مطلب سب مسئلے حل کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے. میری بات سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل فارن جو ایکسپورٹ اور جو فارن ریمیٹنس کتنی ہے؟ یہ نہیں آلموسٹ سنیے گا
جی تو اس لیے تو آلموسٹ برابر ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ جو فورن ریمیٹنس ہے وہ زیادہ ہو جانی ہے، مینس کہ جو باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بہن بھائی، وہ جو ڈالر جو پیسہ پاکستان بھیج رہے ہیں وہ اراؤنڈ $30 بلین ہے، ٹھیک ہے. سو حکومت کہہ رہی ہے اتنی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس نے کہا ایکسپورٹ تو ہم کر نہیں سکتے، بندوں کو باہر بھیج کے تو ڈالر کما لو. تو isn't it a bad idea؟ یہ بھی تو ہمیں تو نہیں ڈالر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کیا خیال ہے میڈم؟ نہیں سر، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا آئیڈیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ پاکستان کو کچھ تو ایسا مطلب اپنی چیزیں بنانی چاہیے، پروڈکٹس جو ہے وہ لانی چاہیے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت ہو. صرف یہ لوگ باہر بھیج بھیج کے جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا. اس کا مطلب ہے جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں تھوڑا بہت بھی کام آتا ہے یا جو اسکل ہے ان کو آپ باہر بھیج دیں گے تو ملک میں کون رہے گا؟ ملک میں تو پھر میرے جیسے لوگ رہ جائیں گے نا، جنہیں کچھ آتا ہی نہیں. تو پھر سر بات ساری یہ ہے نا کہ آپ بھی دیکھیں چلے گئے، آپ بھی اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ میں آپ کے اوپر بک لکھ سکتی ہوں، تو سر آپ بھی چلے گئے امریکہ. تو بس سر پھر آپ نے پہلے بک پہ لکھنا ہے کمر اور آخری پہ لفظ پہ لکھنا چیما پہ 200 لفظ، صفحہ خالی ہونا ہے میڈم. نہیں نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے سر، ایسی بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا سر. میں لکھوں گی بک آپ کے اوپر انشاءاللہ. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں سر کہ پاکستان میں سر ٹریڈ ہونی چاہیے، کوئی میں فیکٹریز بھی ہونی چھوٹا سا چاہیے. آپ کے اوپر پمفلٹ لکھ دوں گا میڈم پھر. سر میرے اوپر تو سر وہ ایک پیج بھی لکھ دیں گے تو بڑی بات ہے سر. آپ کی کیا بات ہے سر، مطلب کیا کہوں میں. تو آپ وہ جو آپ کو ہندی نہیں آتی ہے نا، میں کہتی آپ تو پروش ہی نہیں ہے، مہا پروش ہے. لیکن آپ نے موویز بھی نہیں دیکھتے نا سر آپ، تو کیا کروں میں. اچھا. چھوڑ دیں سر، وہ آپ دیکھ لے گا فلم انداز اپنا اپنا، سلمان خان اور عامر خان کی. تو اچھا. اینی وے، تو سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، اس طرح سے کنٹریز اس طرح سے نہیں چلتی. ایسے کسی کا ایک کا گھر شاید چل جائے کہ ٹھیک ہے انہوں نے وہاں سے پیسے بھیج دیے، ریمیٹنس آ گئی اور یہ ہو گیا. یہ طریقہ نہیں ہے کنٹریز چلنے کا. کوئی ملک ایسے نہیں چلتا جس طریقے سے یہ لوگ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب ایسے ایسے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، ایسے عمران خان جس طرح کے آئیڈیا لاتے ہیں کہ جی باہر لوگوں کو بھیج دیں گے اور وہ یہاں. آپ کو یاد ہے مراد سعید نے کہا تھا کہ جی $200 ارب لے کر آئیں گے اور IMF کے منہ پہ ماریں گے اور پھر باقی جو ادھر لوگوں کو دیں گے. تو یہ اس قسم کی سر باتیں کرتے ہیں اور صرف خواب دکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ان کو یہاں پر جو کرپشن کر لی، اب ان کو تھوڑا سا بریک لگانا چاہیے. اور جو پیسے اب آئیں، چاہے IMF سے آئیں، کسی جگہ سے بھی فنڈ آتا ہے، اس کو جس کام کے لیے آیا ہے اسی پہ لگائیں. سی پیک کا سیکنڈ فیز انہوں نے کہا سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کو سیریسلی سٹارٹ کریں. یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ وہاں سے کوئی عاصم سلیم باجوہ پیدا ہو جائے اور وہ اپنے پیزا فرینچائز بنا کے 9-11 ہو جائے اور اس کو کلین چٹ دے دی عمران خان نے کہ جی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بالکل یقین ہے یہ جو کچھ بتا رہے ہیں. اس کے بعد جی وہ وڈے والے باجوہ صاحب آ گئے، انہوں نے بھی صحیح جھاڑو پھیری، وہ بھی نکل گئے. تو یہ جب تک یہ چیزیں نہیں رکیں گی تب تک کچھ نہیں ہو پائے گا سر. یہ بڑے بات جو ہے تو کوئی کرپشن نہیں کی میڈم، کی ہے. اچھا سر، وہ اتنے سارے جو ان کے پیسے 6 سال میں جو انہوں نے بنائے، میں تو کہہ رہی ہوں کوئی ترکیب بتا دیں ہم لوگ بھی بنا لیں کہ اتنے ان کی جو فیملی کے جو ایسٹس دکھائے گئے تھے FBR کی طرف سے، تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا. تو ظاہر ہے سر اتنے کوئی مطلب محنت سے یا حلال کی کمائی سے تو سر اتنے پیسے نہیں بنتے. ہمارے فوجیوں کی کیا سیلری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو ہمارے تو نہیں اکثر ہی میڈم، ہوتا ہے. لیکن میڈم اگر ایک بات سنیں کہ بندے نے اگر پیسے ٹھیک نہیں کمائے تو وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کیوں شو کرے گا؟ اگر ایک بندے کے پاس اس کی جو کیا اسے کہتے ہیں، وہ آج کل ایک چلتا ہے ہمارے وہاں لفظ چلتا ہے کہ اس کی سورس آف انکم بتا رہا ہے کہ یہاں سے لیے، تو تبھی وہ فیڈرل اپنی گورنمنٹ کو جا کے بتاتا ہے نا میرے پاس اتنے اس وقت ایسٹس ہیں. سو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر کے جمع کرا کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جمع کرنا اور اس پہ ٹیکس دینا. Isn't it being a good citizen? Rather, second question